شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، ضروری ہے جس طریقے سے آپ کا بچہ اسکول میں ہر روز جاتا ہے، ٹیوشن کے لیے ہر روز جاتا ہے، آپ کا بچہ مکتب میں بھی ہر روز جائے۔ مکتب کو قائم کرو، اپنے ہر ایک بچے کو مکتب کی نظر کرو، قرآن ان کی زندگی میں لاؤ، اسلام کی تعلیمات کو لاؤ۔ ملک میں آئے دن حالات بدلتے جا رہے ہیں، سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہر چہار سو زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں، نئی نئی پالیسیاں وجود میں آ رہی ہیں، خفیہ تحریکیں ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں نئی تعلیمی پالیسی سے متعلق جو بل پاس کیا گیا وہ بھی مسلمانوں کی نئی نسل کے حق میں انتہائی خسران کا باعث اور مہلک کے دین و ایمان ہے، جس کے بنیاد سراسر عقیدہ توحید کے خلاف اور تعلیمات اسلامی کے بالکل برعکس ہے، اور اس کا بس واحد علاج مکاتب دینیہ کا قیام ہے، جو بقائے اسلام اور تحفظ دین و ایمان کا ذریعہ ہے، جو کہ ایک دینی گہوارہ اور بنیادی درسگاہ ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہماری نئی نسل ہی مستقبل کے رجال کار اور ملت کے معمار ہوں گے، اس لیے ان کی ذہنی و اخلاقی نشو و نما اسلامی تعلیمات پر ہونا حد ضروری ہے، اور ایسے ماحول و فضا کا فراہم کرنا ان کے لیے ضروری ہے جس میں خالص اسلامی تہذیب کی چھاپ ہو اور اجنبی ثقافت کے تمام ایمان سوز اثرات سے پاک ہو۔ یہ حقیقت بھی چشم کشا ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی میں مکاتب کا قیام بقائے اسلام کا ضامن اور تحفظ ایمان کا کفیل ہے۔ ان مکاتب سے علم کی جو روشنی نکل رہی ہے اس سے پوری دنیا سیراب و فیضیاب ہو رہی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب کی طرف متوجہ کریں، جس سے ان کے اندر دینی ماحول پیدا ہو، اور مکاتب کے نظام کی مضبوطی کی وجہ سے کفرستان میں بھی ایمان باقی رہ سکتا ہے، ورنہ مکاتب سے بے اتفاقی و بے اعتنائی کی وجہ سے ایمانستان میں رہ کر بھی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھو، لکھ کے رکھ دو، آنے والے حالات اچھے نہیں ہیں، آنے والے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں ابھی سے دین کا پودا لگا دو۔ معصوم ذہن پر مکتب کی تعلیم کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسی وقت سے کوشش کرنا ہے، ہر ایک آدمی کو اپنے بچے کو مکتب ضرور بھیجنا ہے، ضرور بھیجنا ہے، ضرور بھیجنا ہے۔ اسی مکتب کی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، 3 چیزیں لوگوں کے لیے ضروری ہے، حاکم و امیر، ورنہ لوگ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں گے۔ دوسرے مصحف یعنی قرآن کی خرید و فروخت، ورنہ کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے گا۔ تیسرے عوام الناس کی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے معلم کا ہونا، اور معلم وہ ہو جو اجرت لے، ورنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جب مکتب کے پاس سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے، یہی بچے ہمارے قوم کے رہنما۔ اس سلسلے میں علماء و حفاظ کو نائبین رسول اور وارثین انبیاء ہونے کی حیثیت سے ہر محلے کے ہر مسجد میں منظم طور پر مکاتب کا قیام عمل میں لایا جائے، مستحکم انداز میں بھی تجوید قرآن کی تعلیم ہو، احادیث نبویہ اور ادعیہ معصورہ یومیہ حفظ کرائی جائیں، عقائد دینیہ، توحید، رسالت، بعث بعد الموت وغیرہ کی تفہیم ہو، تو تب کہیں جا کر ہماری نئی نسل ارتداد کی لہروں سے بچ سکتی ہیں۔ ورنہ یاد رکھو، آنے والا وقت بہت اہم، بہت نازک ہے، زہریلا وقت ہے۔ ارتداد کی لہریں شروع ہونے والی ہیں، ہو گئی ہیں، کہیں کہیں نہ جانے کتنے معصوم بچے ارتداد کی نظر ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچپن ہی سے ان کے ذہن میں دین کا پودا لگاؤ، ہر ایک کو قرآن پڑھاؤ، اسلام کی تاریخ پڑھاؤ،
اسلام کو پڑھاؤ تو انشاءاللہ ان کا دین و ایمان محفوظ رہے گا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله